آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہی ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت حساس اور مشکل موضوع پر ہیں، پیغمبر اسلام کی فوجی مہمات۔ جی بالکل۔ یہ وہ واقعات ہیں جن پر اکثر تنقید ہوتی ہے اور جنہیں سمجھنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ مسلم علماء پرانے اور نئے ان مشکل سوالات کا جواب آخر دیتے کیسے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی سیدھا سادہ موضوع نہیں ہے۔ ان ذرائع کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو دو بڑے فکری تارے نظر آتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلاسیکی سوچ، یہ ان پرانے فقہا اور تاریخ دانوں کی ہے جو جنگ اور سیاست کو 7ویں صدی کے اصولوں کے مطابق دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دھارا جدید یا اصلاحی فکر کا ہے، یہ پچھلی 1-2 صدیوں کے علماء کا ہے جو تاریخی سیاق و سباق، اخلاقیات اور آج کے دور کے اصولوں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہاں۔ یعنی دونوں ہی بنیادی عقائد پر متفق ہیں لیکن واقعات کو دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں۔ تو آئیے اس کے گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں وہ کچھ بڑے حصوں میں تقسیم ہیں اور شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے یہ سارا تنازع شروع ہوا، مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملے۔ ذرائع میں یہ پہلا اور سب سے بنیادی سوال ہے، کیا یہ حملے لوٹ مار اور بلا اشتہار جاری تھے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ یہ واقعی ایک اہم نقطۂ آغاز ہے، اور یہاں دونوں کلاسیکی اور جدید مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جاریت نہیں بلکہ ایک رد عمل تھا۔ رد عمل کس طرح کا؟ دیکھیں، کلاسیکی علماء کا موقف بہت سیدھا اور واضح ہے۔ مکہ والوں نے 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کے گھر چھینے، جائیدادیں ضبط کیں۔ جی۔ تو جب مسلمان مدینہ گئے تو مکہ کی معیشت کی جو شہرک تھی، یعنی ان کے تجارتی قافلے، ان کو نشانہ بنانا ایک جائز جنگی حکمت عملی تھی، یہ لوٹ مار نہیں تھی۔ ایک منٹ، لیکن اگر کوئی عام انسان یہ سنے تو کہے گا کہ تجارتی قافلوں پر حملہ تو سیدھی سیدھی ڈکیتی ہے۔ جدید علماء اس تاثر کو کیسے دور کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جدید علماء اس میں ایک اور تہہ کا اضافہ کرتے ہیں جو آج کے دور میں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ وہ اسے جدید دور کی معاشی پابندیوں یا اقتصادی ناکہ بندی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے اکنامک سینکشنز؟ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے ترتیب تشدد نہیں تھا بلکہ ایک ریاست کی طرف سے دوسری مخالف ریاست پر دباؤ ڈالنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ مقصد تھا کہ مکہ والے اپنی جارحیت بند کریں، اور وہ قرآن کی ان آیات کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو کہتی ہیں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے ایک اخلاقی پیش رفت تھی۔ تو گویا یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی اور معاشی حکمت عملی تھی۔ یہ تشریح واقعی چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دکھاتی ہے۔ لیکن اس سے جڑا اگلا سوال جنگ بدر کا ہے۔ مسلمان تو ایک قافلے کو روکنے نکلے تھے، یہ پوری جنگ میں کیسے بدل گئی؟ کیا یہ جنگ بھی دفاعی تھی؟ یہاں متفقہ موقف یہ ہے کہ یہ جنگ دفاعی بن گئی تھی۔ بن گئی تھی مطلب شروع میں نہیں تھی؟ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ان کے قافلے کو خطرہ ہے تو انہوں نے صرف قافلے کو بچانے کے لیے فوج نہیں بھیجی، انہوں نے 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا جس کا مقصد تھا مدینہ پر حملہ کر کے اس نئی ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ اس ایک فیصلے نے ایک چھوٹے موٹے تصادم کے امکان کو بقا کی جنگ میں بدل دیا، اور جدید علماء خاص طور پر طاقت کے فرق پر زور دیتے ہیں۔ صرف 313 مسلمان جن کے پاس گنتی کے ہتھیار تھے، جی، ان کا مقابلہ 1000 سے زیادہ کے مسلح لشکر سے تھا۔ تو یہ کوئی منصوبہ بند فتح کی جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ خالصتاً اپنی بقا کی جنگ تھی۔ ٹھیک ہے، تو دشمنی کے آغاز کی وضاحت جنگی حکمت عملی اور بقا کی مجبوری کے طور پر کی جا رہی ہے، لیکن جنگوں کے بعد کے حالات اکثر زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اب ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکل سوالات کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، قیدیوں کا معاملہ؟ بالکل، جنگ بدر کے بعد قیدیوں کا معاملہ۔ کچھ کو سزائے موت دی گئی جبکہ زیادہ تر کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ فرق کیوں؟ یا دفاعی موقف عام قیدیوں اور چند مخصوص افراد کے درمیان فرق پر مبنی ہے۔ عمومی پالیسی تو رحم اور فدیہ کی ہی تھی، لیکن چند افراد جن پر سنگین الزامات تھے، جیسے عقبہ بن ابی معیط، انہیں سزائے موت اس لیے دی گئی کیونکہ وہ آج کی زبان میں کہیں تو جنگی مجرم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ذاتی طور پر شدید تشدد کیا تھا۔ اچھا،
یعنی یہ سزا ان کے جنگ میں حصہ لینے پر نہیں بلکہ ان کے ماضی کے جرائم پر دی گئی؟ جی ہاں، جدید علماء بھی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ وہ سزائے موت کو انتہائی سنگین جرائم کرنے والوں کے لیے ایک غیر معمولی استثناء قرار دیتے ہیں، نہ کہ ایک عام اصول۔ یہ فرق اہم ہے، لیکن اب ہم اس موضوع کے سب سے متنازع واقعے کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ہمارے تمام ذرائع میں ہے، بنو قریظہ کا محاصرہ۔ روایات بہت سنگین ہیں، 600 سے 900 بالغ مردوں کو سزائے موت اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا۔ اس کا دفاع کیسے ممکن ہے؟ سچ کہوں تو یہ وہ مقام ہے جہاں کلاسیکی اور جدید نظریات میں سب سے زیادہ تناؤ اور فرق نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کلاسیکی نظریہ روایتی بیانیے کو منوعاً قبول کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک سیدھا سادہ غداری کا معاملہ تھا۔ جنگ خندق کے دوران جب شہر کی بقا داؤ پر لگی تھی، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ توڑا اور حملہ آوروں سے مل گئے۔ یعنی ریاست سے بغاوت؟ بالکل، اور سزا کا فیصلہ بھی پیغمبر نے خود نہیں کیا بلکہ ایک سالس نے کیا جسے بنو قریظہ نے خود منتخب کیا تھا، اور روایات کے مطابق اس سالس کا فیصلہ ان کے اپنے مذہبی قانون یعنی تورات کی بنیاد پر تھا۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ فیصلہ ان کے اپنے قانون تورات کے مطابق تھا؟ یہ تفصیل تو عام طور پر اس واقعے کی بحث میں سننے کو نہیں ملتی۔ جی، کلاسیکی سیرت کے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس دلیل کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ فیصلہ من مانا نہیں تھا بلکہ ایک ایسے قانونی فریم ورک کے تحت تھا جسے وہ قبیلہ خود مانتا تھا۔ لیکن جدید علماء کا رد عمل یقیناً مختلف ہوگا۔ بہت مختلف اور پیچیدہ۔ جدید علماء میں کئی آراء ہیں۔ کچھ تو روایات میں بیان کی گئی تعداد یعنی 600 سے 900 پر ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد بہت مبالغہ آمیز لگتی ہے۔ اچھا۔ لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد اس واقعے کو تسلیم کرتی ہے، مگر اسے 7ویں صدی کے جنگی قوانین کا ایک المناک اور مخصوص کیس قرار دیتی ہے، نہ کہ کوئی دائمی اسلامی اصول۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ آج کے جدید معیارات کے مطابق یہ ایک جنگی جرم کہلائے گا۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو جدید علماء کا دفاع یہ نہیں کہ یہ واقعہ اچھا تھا، بلکہ یہ کہ یہ تاریخ کا ایک المناک حصہ ہے جسے آج کے لیے نمونہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ 7ویں صدی کے ایک وحشیانہ بقا کے تنازع میں جو کچھ ہوا اور جو آج اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہونی چاہیے، اس کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ اس واقعے کو تاریخ میں قید کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلامی قانون ارتقا پذیر ہوا ہے اور آج مسلمانوں کو قرآن کے وسیع تر اصولوں جیسے رحم اور معافی پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ تاریخ کے ایک مخصوص واقعے کی نقل کرنی چاہیے۔ تاریخ کو قید کرنے کا یہ خیال بہت اہم ہے، خاص طور پر جب ہم ذرائع میں بیان کیے گئے اگلے واقعات کو دیکھتے ہیں، ناقدین اور شاعروں کا قتل، کعب بن اشرف جیسے واقعات۔ آج کے دور میں جہاں اظہار رائے کی آزادی ایک بنیادی قدر ہے، اس کی کیا وضاحت کی جاتی ہے؟ یہاں بھی دفاع کی بنیاد سیاق و سباق پر ہے۔ کلاسیکی علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ صرف ناقدین یا شاعر نہیں تھے۔ اس دور میں شاعری آج کی طرح صرف ایک فن نہیں تھی، بلکہ یہ جنگی پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ہتھیار تھی۔ پروپیگنڈا؟ جی، کعب بن اشرف جیسے لوگ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسا رہے تھے، قبائل کو بھڑکا رہے تھے۔ انہیں ایک دشمن ایجنٹ کے طور پر دیکھا گیا، نہ کہ ایک شاعر کے طور پر۔ یہ ایک شاعر کو قتل کرنا بہرحال اظہار رائے کو دبانے جیسا ہی لگے گا، ہے نا؟ جدید مفکرین اس اخلاقی خلیج کو کیسے پر کرتے ہیں؟ جدید مفکرین یہاں 2 قدم اٹھاتے ہیں۔ پہلا، وہ ان میں سے کچھ کہانیوں کی تاریخی سند پر ہی سوال اٹھاتے ہیں، مثلاً اسما بنت مروان کا واقعہ، جسے زیادہ تر حدیث کے ماہرین ایک بہت کمزور روایت سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا، جو واقعات مستند مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اختلاف رائے کو سزا دینے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ تشدد پر براہ راست اکسانے اور بغاوت کو روکنے کے بارے میں تھا۔ یہ ایک فوجی ریاست کی طرف سے اپنے وجود کو بچانے کی کارروائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ فرق اہم ہے۔ اب آتے ہیں فتح مکہ کی طرف۔ یہ واقعہ تو عام معافی کے لیے مشہور ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں ایک چھوٹی سی ہٹ لسٹ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، لیکن یہاں دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں
کہ اصل کہانی اس لسٹ میں نہیں بلکہ اس بے مثال عام معافی میں ہے۔ وہ لسٹ شاید 10 یا 12 لوگوں کی تھی اور ان میں سے بھی زیادہ تر کو آخرکار معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اصل بات معافی ہی تھی۔ بالکل۔ دفاع کا مرکز اس بات پر ہے کہ ایک ایسے شہر کو جس نے 20 سال تک ظلم کیا تھا بغیر خون بہائے فتح کر لیا گیا اور سب کو معافی دے دی گئی۔ یہ 7ویں صدی کے معیار کے مطابق ایک ناقابل تصور عمل تھا۔ اور اسی دور کے ایک اور حساس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ خیبر کے جنگ کے بعد صفیہ سے شادی کا معاملہ، جن کے والد اور شوہر اسی جنگ میں مارے گئے تھے، آج کے دور میں سے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہاں بھی کلاسیکی اور جدید تشریحات میں فرق ہے۔ کلاسیکی نظریہ اسے عزت افزائی کا عمل قرار دیتا ہے۔ ان کے مطابق انہیں قید سے آزاد کیا گیا اور پھر شادی کا انتخاب دیا گیا، جس نے انہیں قیدی سے ام المؤمنین کا درجہ دیا۔ لیکن جدید علماء اس صورتحال میں موجود طاقت کے عدم توازن اور صدمے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ان روایات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن میں ان کی رضامندی اور ان کے ساتھ احترام پر مبنی سلوک کا ذکر ہے، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جنگی قیدیوں سے شادی کا رواج آج کے اخلاقی معیارات کے مطابق ناقابل قبول ہے اور اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھنے کے بعد اب ذرا بڑی تصویر پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے ہر واقعے کی وضاحت تاریخی سیاق و سباق میں دیکھی، لیکن جب لوگ عمومی سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن میں تشدد پر مبنی آیات کیوں ہیں، تو علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہاں بھی دفاعی موقف حیرت انگیز طور پر مستقل ہے۔ سیاق و سباق۔ کلاسیکی علماء تلوار کی آیات جیسی سخت آیات کو ان لوگوں کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں جو معاہدے توڑتے تھے یا جارحیت کرتے تھے۔ یہ ایک عمومی حکم نہیں تھا۔ اور جدید علماء اس پر اور بھی زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق لڑائی کی اجازت صرف اور صرف دفاعی حالت میں ظلم کے خلاف ہے۔ وہ امن، صبر اور معافی پر مبنی درجنوں آیات پر زور دیتے ہوئے اس نظریے کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ اسلام ہر غیر مسلم سے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام کا موازنہ دوسرے مذہبی بانیوں جیسے عیسیٰ یا بدھ سے کیا جاتا ہے جو مکمل عدم تشدد کی تعلیم دیتے ہیں، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ سیب کا سنترے سے موازنہ کرنے کے مترادف ہے۔ محمد صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے، وہ ایک ریاست کے بانی، ایک قانون ساز اور ایک فوجی کمانڈر بھی تھے جو ایک انتہائی پرتشدد ماحول میں ایک نئی قوم کا دفاع کر رہے تھے۔ ان کے کردار کثیر جہتی تھے۔ بالکل۔ جبکہ عیسیٰ اور بدھ نے ریاستیں قائم نہیں کی اور نہ ہی انہیں فوجی دفاع کرنا پڑا، ان کے کردار اور ذمہ داریاں بالکل مختلف تھیں، اس لیے ان کا موازنہ کرنا تاریخی طور پر درست نہیں۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں آخری اور شاید سب سے چپتا ہوا سوال یہ ہے، اگر ہم ان تمام واقعات کو 7ویں صدی کے سیاق و سباق سے نکال کر آج کے سیکولر اخلاقی معیار پر پرکھیں تو کیا انہیں کبھی بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہی جدید دور کے دفاعی موقف کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کلاسیکی علماء کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جدید علماء یہاں 2 مختلف راستے اپناتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا راستہ ہے اخلاقی تاریخیت کا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر اپنے زمانے کے اخلاقی اصولوں کو بتدریج بہتر بنا رہے تھے، نہ کہ وہ فوری طور پر 21ویں صدی کے انسانی حقوق کا چارٹر نافذ کر رہے تھے۔ اور دوسرا راستہ استولی ارتقاء کا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمیں تاریخ کے مخصوص واقعات پر نہیں بلکہ قرآن کے وسیع تر اور دائمی اصولوں جیسے رحم، انصاف اور انسانی وقار پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اس نظریے کے مطابق ان وسیع اصولوں کو آج مسلم اخلاقیات کی رہنمائی کرنی چاہیے؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو قریظہ جیسے واقعات کو ناقابل تکرار سیاق و سباق سے منسلک استثناء سمجھا جائے، نہ کہ ہر دور کے لیے ایک قانون۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام رحم ہے اور تاریخ کے مشکل واقعات کو اسی بڑے پیغام کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف مخصوص تاریخی روایات ہے اور دوسری طرف اسلام کے دائمی اخلاقی اصول، اور ان دونوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع یہی تقسیم دکھاتے ہیں۔ کلاسیکی نقطہ نظر پیغمبر کے ہر عمل کو ہر زمانے کے لیے ایک کامل نمونہ سمجھتا ہے، جبکہ جدید نقطہ نظر کو اکثر ایک مشکل توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔
وہ پیغمبر کے کردار کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی کی جنگ کے بہت سے طریقے آج کی اخلاقیات سے میل نہیں کھاتے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اور یہی بات ہمیں غور و فکر کے لیے ایک حتمی نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم نے بار بار سنا کہ جدید علماء اسلامی قانون کے ارتقاء کی دلیل کے لیے انہی سخت مثالوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا کرتا ہے، اگر 7ویں صدی میں کسی عمل کو نہ صرف قابل قبول بلکہ خدائی طور پر منظور شدہ سمجھا جاتا تھا، تو آج اسے غیر اخلاقی یا ناقابل اطلاق قرار دینے کی بنیاد اور حدود کیا ہیں؟ یہ اختیار کہاں سے آتا ہے؟